بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب زمان سیدنا ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو العباس المرسی اندلس کے ایک شہر مرسیہ میں 616 ہجری میں اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ انصار قبیلہ سے آپ کا تعلق ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب خزرج قوم کے سردار حضرت سعد بن عبادہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو العباس المرسی کے والد ماجد تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک اور دوسرے دینی علوم کی تکمیل کے بعد اپنے والد ماجد کے کاروبار میں ان کی اعانت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں سے آپ کو جو حصہ ملتا تھا وہ سب کا سب فقراء، مساکین اور مسافروں کی خدمت میں صرف کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ سیدنا ابو العباس المرسی کو حصول علوم دین اور صحبت اولیاء عظیم تھی۔ چنانچہ تیونس میں آپ فقی مہرد بن خلف کے زاویے میں مقیم ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے سیدنا ابو الحسن الشاذلی کی صحبت میں رہ کر سلوک کی منازل طے فرمائیں۔ پھر سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا عقد سیدنا ابو العباس مرسی سے کر دیا۔ سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ پھر آپ کا شمار آفتاب عالم میں ہونے لگا۔ کتاب حسن المعادرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، تفسیر روح المعانی اور صاحب جامع کرامات اولیاء نے بھی ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو العباس المرسی نے خود فرمایا ہے، لی 40 سنہ ما حجبت عن رسول اللہ واللہ لو حجب عنی رسول اللہ طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین، کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے اوجل نہیں ہوا، اور اگر لمحہ بھر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں۔ سیدنا ابو العباس المرسی حضوری اور فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتوں کا شرف حاصل تھا۔ سیدنا ابو العباس مرسی ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا ذکر صرف اللہ 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 ہونا چاہیے، کیونکہ یہی تمام اسماء کا سلطان ہے اور اس کے عظیم ثمرات و انوار ہیں۔ سیدنا العباس المرسی اپنے مرشد کریم کے ہمراہ اسکندریہ تشریف لائے اور پھر 43 سال تک اسکندریہ میں قیام پذیر رہنے کے ساتھ خلق کثیر کو فیض پہنچایا، اور علم و فضل کے ایسے دریا بہائے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ 70 سال کی عمر میں 25 ذی القعدہ 685 ہجری آپ اس دنیا کو خیر آباد کہنے کے بعد اپنے مالک و مولا کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو العباس مرسی کے وصال مبارک کے 21 سال بعد یعنی 706 ہجری اسکندریہ کے ایک بزرگ الشیخ زین الدین بن القبطان نے آپ کے مزار مبارک اور مسجد کی تعمیر کروائی۔ پھر وقتاً فوقتاً اس عمارت میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 170 سال بعد والی اسکندریہ نے بھی تمام تعمیرات از نو سرے تعمیر کروائیں۔ 1050 ہجری میں 1005 ہجری میں شیخ ابو العباس نے ان میں مزید اضافہ کروایا۔ دمنہور سے روانہ ہونے کے بعد تقریباً ہم 2 گھنٹے میں سیدنا ابو العباس المرسی کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ مسجد سیدنا ابو العباس مرسی نہایت خوبصورت اور فن تعمیر کا ایک اعلیٰ و نادر شاہکار ہے۔ الحمدللہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ایک چادر کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ سیدنا ابو العباس مرسی کا اصل مزار مبارک کے تہخانہ میں ہے، جہاں پر آپ کے علاوہ آپ کے 2 صاحبزادوں سیدی محمد اور سیدی احمد کے مزارات مبارکہ ہیں۔ دعا کے بعد خطیب متولی درگاہ
سیدنا ابوالعباس مرسی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اپنی کتب پیش کی، جس کے جواب میں انہوں نے ہم سب کو سیدنا ابوالعباس مرسی کے حوالے پر مشتمل کتابچہ بنا العارف باللہ ابوالعباس المرسی پیش کیا، جس کو ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور پھر سیدنا یاقوت العرش کے مدار مبارک کی جانب چل پڑے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم سیدی ابوالعباس مرسی کا درود شریف پیش کریں گے۔